مقدس کے اندر برکت ہے یہ عطا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کا دن ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن، یہ ماہ مقدس ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے آباء و اجداد جو اس وقت زمین کے اوپر موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو بار بار یہ دن نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس دن کا، اس ماہ مقدس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اسی کے ضمن کے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک دو ضروری باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ دیکھیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، گزشتہ جمعۃ المبارک کو یہ روایت مشکات شریف کتاب الصوم کی میں نے تفصیلی طور کے اوپر بیان کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ماہ مقدس ہے، اس ماہ مقدس کا اول رحمت ہے، اس ماہ مقدس کا درمیانہ مغفرت ہے، اور اس ماہ مقدس کا آخری عشرہ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی ہے۔ یعنی پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ رحمت کی یہ شکلیں ہیں، یعنی مغفرت یا جہنم سے آزادی یہ کوئی الگ شے نہیں ہے، بلکہ رحمت کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ابتدا کے اندر رحمت ہوتی ہے نا، تو وہ رحمت بڑھتی ہے تو مغفرت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، پھر مغفرت بڑھتی ہے تو جہنم سے آزادی کی صورت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک شے رحمت، یہ اس کی دو ترقی یافتہ شکلیں ہیں، ترقی یافتہ صورتیں ہیں، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو اب دوستو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتی ہی رہتی ہے، یعنی پہلے عشرے کے اندر رحمت ہوتی ہے، پھر بڑھ کے مغفرت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بڑھ کر نار جہنم سے آزاد کرا دیتی ہے، اس کے اندر مغفرت کے بعد پھر نار جہنم سے آزادی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اول رمضان سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اوپر جاتی ہے، بڑھتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستو جب یہ زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ذوق اور شوق ہے، جو عبادت کا ذوق اور شوق ہے، وہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی جاتی ہے ہر رمضان کو، اسی طرح ہمارا ذوق عبادت بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ تراویح کے اندر ہم زیادہ دل جمعی کے ساتھ حاضر ہوں، تہجد کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس کے اندر ہواؤں سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، ہواؤں سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس کے اندر سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں سخی ہونا چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے، یعنی معاملہ ہمارا بڑھنا چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا، یعنی آج سے چند سال پہلے وہ اس طرح ہوتا تھا کہ ابتدا کے اندر مسجدوں کے اندر رش ہوتا تھا، یعنی جو ہی پہلا رمضان داخل ہو جاتا تھا مسجد کے اندر وہ تراویح کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ لوگ زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ پہلا رمضان، دوسرا، تیسرا، 5، 4، 10 تک ابتدا بڑا ذوق ہوتا تھا۔ پھر اس طرح ہے کہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ تقاضا تو یہ ہے کہ جو رحمت بڑھتی ہے ہمارا ذوق بڑھنا چاہیے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی دنوں کے اندر مسجدوں کے اندر رش ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ذوق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بے شک دیکھ لیں کہ 15 رمضان کے بعد پھر اسی طرح مسجدیں ویران ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر 21 رمضان المبارک اور 25 کے بعد تو مسجدوں کے اندر کوئی آتا ہی نہیں ہے، بہت کم لوگ اس طرح کے جو تراویح کی نماز کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ چند سال پہلے کی بات تھی، یعنی چند سال پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ مسجدوں کے اندر ابتدا رمضان کے اندر تیزی ہوتی تھی، شغل ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد باتیں کم ہونا، رحمت، یہ ذوق ہمارا کم ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ رحمت بڑھتی ہے، ذوق کم ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب ان سالوں کے اندر، ان برسوں کے اندر، 4-5 برسوں کے اندر ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اب ابتدا کے اندر بھی مسجدوں کے اندر وہ آبادی نہیں ہوتی، یعنی لوگوں کا ذوق و شوق ابتدا کے اندر ہی لوگ اپنی روٹین کے اندر کوئی تبدیلی لاتے ہی نہیں ہیں۔
جس طرح عام دنوں کی طرح ہم دن گزار دیتے ہیں، عام مہینوں کی طرح ہم مہینہ گزار دیتے ہیں، بالکل اسی طرح رمضان المبارک آتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنا عظیم ماہ مقدس ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اس فانی زندگی کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اب اس طرح ابتدا کے اندر یہ لوگ تبدیلی نہیں کرتے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا، 4-5 دن پہلے لوگ تیاری کرتے تھے، کچھ گھر کے لیے سامان لے کر آئیں گے کہ سحری کے وقت کیا ہوگا، افطاری کے لیے کھانے کے لیے کچھ، باقی مہمانوں کے لیے کچھ اہتمام کیا جاتا تھا، محبت ہوتی تھی لوگوں کو، لیکن اب کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، اسی طرح سونا، اسی طرح جاگنا، بس گھر والے آ کر اٹھا دیتے ہیں، کھا پی کے پھر سو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو دوستو اس بات کے اوپر غور کرو، یہ ہمارا المیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے، یعنی اس لحاظ سے آباد کرنے والے، اور مسجدوں کے اندر آنے والے، آباد کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، وہ متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کو تم مسجد کے اندر آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں نا کہ جو لوگ کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کسی بندے کو آپ دیکھیں کہ وہ مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل نور کی بشارت دے دو ان لوگوں کو کہ جو اندھیریوں کے اندر چل کر مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ لوگ ابھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اذان دینی ہے، مسجد کے اندر جا کر تہجد کی نماز پڑھنی ہے، گپ اندھیرا ہوتا ہے، سیاہ شب ہوتی ہے، کالا اندھیرا ہوتا ہے، سیاہ اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں، اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، مسجد کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک عالم دین ہے، موجودہ دور کے ہی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، انہوں نے بڑا ایک سونا جملہ بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم جس وقت بستر کے اوپر ہوتے ہو تو اذان جس وقت ملتی ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ یہ جو نماز ہے یہ نیند سے بہتر ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہ تمہیں کس کی پکار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں پکارتے کہ آؤ میری طرف، کامیابی کی طرف آؤ، جو نماز میں نے تمہیں دی اس نماز کو ادا کرو، جو فریضہ میں نے تمہارے اوپر فرض کیا اس فریضے کو ادا کرو۔ اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، اس جملے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، یہ تو اللہ کی پکار ہے۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف شیطان ہے، اس کی پکار ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لیٹے رہو آرام سے، اسی بستر کو اپنے اوپر اوڑھ لو، نیند میٹھی ہے، نیند پیاری ہے۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا پیغام کیا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، نماز سے بہتر نیند ہے۔ تو دوستو اس وقت اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ بستر اوڑھے رہتے ہیں، سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، نیند کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر لبیک نہیں کہتے، مسجد کے اندر آپ حاضر نہیں ہوتے، تو بتائیں یہ شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ شیطان کا حکم آپ نے تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آپ نے تسلیم نہیں کیا، تو مجھے بتائیں اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ شرک کی ایک صورت ہے نا، یعنی شرک جلی تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ کوئی بندہ اس کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن یہ شرک خفی تو ہے ہی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک صبح کی نماز، بھاری ہوتے ہیں، وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ طاقت صرف ہوتی ہے نا۔ منافق کا جو عمل ہوتا ہے وہ ریاکاری کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے اندر تو اتنے بندے حاضر نہیں ہوتے، لہٰذا مجھے کون دیکھے گا، عشاء کی سردیوں کے اندر کم لوگ ہوتے ہیں، مجھے کون دیکھے گا، لہٰذا منافق کے اوپر یہ نماز بھاری ہوتی ہے۔ لیکن مومن مسلمان کے اوپر کوئی نماز، اللہ کی کوئی عبادت بھاری نہیں ہوتی۔ تمام عبادات کے لیے آپ یہ اصول ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جب آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت ہے، تو بندہ پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے رب کا یہ حکم۔ لیکن جب دل کے اندر خدا کی عظمت نہ ہو، دل کے اندر خدا کی رفعت نہ ہو، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا جلال نہ ہو، تو وضو کرتے ہوئے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، معمولی 10 روپے صدقہ خیرات کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ تعلق اللہ کی ذات سے ہے نہیں۔ جب تعلق وہاں پر مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے پھر احکام انسان کے اوپر آسان ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو ایک ہمارا المیہ تھا، ہماری ایک سستی تھی، اور یاد رکھیں کہ یہ جو سستی ہوتی ہے یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، لہذا اس کو پرے دور پھینک دیں۔
دور کر دیں اس کو۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی طرف آتا ہوں جو وقت باقی بچ گیا، چونکہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیے تھے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر میں نے روزے فرض کیے تھے۔ اچھا دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے اور تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی میں نے روزے فرض کیے۔ تو یاد رکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، سب پیغمبروں کی امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صورت کے اندر روزوں کو باقی رکھا ہے، لیکن ان کا طریقہ کار الگ ہوتا تھا، یعنی ٹائمنگ ان کی الگ ہوتی تھی، اسی طریقے سے ان کے دن الگ ہوتے تھے کہ کن دنوں کے اندر رکھنے۔ بہرحال روزہ تھا، کہیں پر بعض تہذیبیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جہاں پر صرف عورتوں کے لیے روزہ تھا، مردوں کے لیے نہیں تھا، صرف عورتیں روزہ رکھیں گی، لیکن تھا صحیح۔ یہاں تک کہ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قدیم مصری، اسی طریقے سے یونانی، رومن اور ہندو تہذیبوں کے اندر بھی روزے کا ذکر ملتا ہے۔ مصری، یونانی، ہندو، یہ جو تہذیبیں ہیں ان کے اندر بھی روزے کا ذکر ملتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت کے اندر انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمانا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی میں نے روزہ فرض کیا، یعنی اس طرح ہے نا کہ بعض نیا حکم ہوتا ہے نا تو وہ انسان کے نفس کے اوپر گراں گزرتا ہے، کہ یعنی اس طرح ہے کہ یہ بات جو ہے مجھے اکیلا حکم دیا جا رہا ہے، تھوڑا نفس کے اوپر گراں گزرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے گراں نہ گزرے تمہارے نفس کے اوپر، تم اس باب کے اندر، اس میدان کے اندر نئے نہیں ہو، تم اس میدان کے اندر اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی جتنے لوگ تھے ان کے اوپر بھی میں نے روزہ فرض کیا تھا۔ تو دیکھیں نا وہ سب کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اب کسی دکھ کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں، اللہ پاک نہ کرے، یہ دیکھیں کل پرسوں جو زلزلہ تھا رات کے وقت، تو یہ تو بالکل اسی طرح بات تھی کہ جانے والی بات تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا تم پاکستان کے اندر ولیوں کا ذکر کرتے اور کہتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا فیضان ہے، اس مقام کے اوپر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی کوئی طاقت ہے کہ جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جن لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں سلامت رکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ کون سے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک نمازی کی وجہ سے، امام سیوطی نے نقل کی ہے آپ کی جو تفسیر ہے نا امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس تفسیر کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نمازی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس 100 گھروں سے عذاب کو اٹھا دیتے ہیں، 100 گھروں کو اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرما دیتے ہیں، عذاب اٹھا لیتے ہیں ایک نمازی کی وجہ سے۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری حفاظت فرما دیتا ہے۔ بہرحال یہ بالکل آخری اٹل وقت تھا، یاد رکھیں کہ ہم چلے جاتے، آج کوئی معذور ہوتا، کسی کے کوئی جنازے ہم پڑھ رہے تھے، کوئی مکانوں کی فکر کے اندر ہوتا، سب کچھ تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہاری حفاظت کی ہے، اور اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے شکر گزار ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کی اسی حالت کے اندر خدا سے ملاقات ہو جاتی تو کیا آپ سرخ رو ہو جاتے؟ یعنی اپنی نفس سے پوچھیں، اپنے نفس سے پوچھیں کہ اللہ کا بلاوا آ چکا تھا، اس حالت کے اندر ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے نیچے آ جاتے، اللہ سے ہماری ملاقات ہوتی تو کیا ہم سرخ رو ہو جاتے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ یعنی دنیا کے اندر کوئی کام ہم نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کی ذات اقدس کے سامنے ہمیں ندامت ہو، ہم ٹھیک تھے، ٹھیک عقیدے کے اوپر تھے، ٹھیک عمل کے اوپر تھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کا پیسہ نہیں دبایا، کسی کا حق نہیں دبایا، بہنوں بیٹیوں کا حق نہیں دبایا، مساجد اور مدارس کے نام کے اوپر فنڈ اکٹھا کر کے اپنی اولادوں کے اوپر نہیں لگایا، اللہ کے دین کو نہیں بیچا۔ اگر ایسی بات ہے آپ کا نفس گواہی دیتا ہے کہ ہاں بات ایسی ہے تو پھر تو الحمدللہ، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس حالت میں اللہ سے ملاقات ہو جاتی تو ہم تو گئے، تو پھر آپ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں ایک نیا موقع عطا فرمایا، اس نئے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں۔ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، فرماتے ہیں کہ اگر کسی مردے کو بندہ اٹھائے نا، مردے کو، جو بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، مردہ میت، اس کو اٹھا کر کہا جائے کہ آپ بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے، یعنی میت کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی دیر کے لیے زندگی دے دے کہ دنیا کے اندر آ اور دنیا کے اندر بتا کہ تیری خواہش کیا ہے، تو وہ میت پتہ ہی کیا کہے گا؟ وہ میت یہی کہے گا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، چند تسبیحات پڑھ لوں۔ یعنی وہاں پر جا کر صرف 2 رکعت نفل کی اور چند مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو آپ پڑھتے ہیں چلتے چلتے، یا حی یا قیوم پڑھتے ہیں، وہ صرف اس کی تمنا کرے گا،
تو آپ خود اندازہ کریں، چند نوافل کی، چند تسبیحات کی وہاں پر اتنی حیثیت ہے، تو آپ فرائض پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کتنی شان اور کتنا مرتبہ اور کتنا مقام ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یار وہ تھوڑی سی دیر کے لیے آئے، اس کی یہ اس کی خواہش ہے میت کی، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر عطا فرمائی، 70 سال عمر عطا فرمائی، 80 سال عمر عطا فرمائی، کیا اب بھی آپ کے پاس وقت نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو آپ راضی کر لیتے؟ تو اب بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے نا، مثال کے طور پر ایک بیماری پھیل گئی ہے یا زلزلہ آ گیا ہے نا، تو سب اس کے نیچے آ گئے ہیں، تو یہ دکھ سب کا سانجھا ہوتا ہے۔ تو سب کا سانجھا جو دکھ ہوتا ہے نا، وہ انسان کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا کہ بندہ کہتا ہے چلو یار اکیلے میں اس بلا کے اندر مبتلا نہیں ہوں، باقی بھی ہیں۔ میں کہوں میری مسجد زلزلے کے اندر گر گئی ہے، میرا مدرسہ گر گیا ہے، میرا گھر گر گیا ہے، تو آپ کی بھی یہی حالت ہے، دوسرے کی بھی یہی حالت ہے، تو یہ دکھ انسان کو کم محسوس ہوتا ہے جو دکھ سانجھا ہوتا ہے۔ لیکن اکیلے ایک شخص کے اوپر اکیلے بلا آ جائے، اکیلے اس کو فیس کرنا پڑے، اکیلے اس بلا کو جھیلنا پڑے، تو وہ اس کے اوپر انتہائی گراں ہوتا ہے۔ تو بلا تمثیل اور بلا مثال آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ رمضان کے جو روزے ان کی جو مشقت ہے صرف آپ کے اوپر ہی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے روزے کو فرض کیا تھا۔ تو اس باب کے اندر، اس میدان کے اندر آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے روزے کا فلسفہ خود بخود ہی بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ اب اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ فرمایا یہ بات تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے ہیں، لیکن کیوں فرض کیے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے روزوں کے فرض کرنے کا؟ اس کی غرض کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم لوگ تقوی اختیار کر لو، تم لوگ متقی بن جاؤ، تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آپ پوچھیں گے تقوی کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سادی سی بات پوری زندگی آپ کے ذہن کے اندر رہے گی۔ تقوی یہ ہوتا ہے کہ جس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر حاضر ہو جاؤ، اور جس مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ، جن مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتے وہاں پر غیر حاضر رہیں۔ بس یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مساجد کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں حق ادا کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ، بلند کردار کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں پر حاضر رہیں۔ شراب خانوں کے اندر اللہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتے، بلا ضرورت بازاروں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتے، کسی کا حق دباتے ہوئے گندے کردار کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہاں پر غیر حاضر رہیں۔ بس یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کس طرح؟ اب دیکھیں نا، یہ ایک مشق ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا جو ماہ مقدس ہوتا ہے، یہ تہذیب نفس کا ایک ماہ مقدس ہے، تہذیب نفس کا ایک پیریڈ ہے کہ آپ دیکھیں نا، صبح سحری آپ کرتے ہیں، طلوع فجر کے بعد آپ منہ بند کر لیتے ہیں، اور غروب آفتاب تک آپ کا منہ بند ہوتا ہے، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، آپ نہیں کھاتے، پینا سامنے موجود ہے، آپ نہیں جاتے، بیوی آپ کے گھر کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کے پاس نہیں جاتے۔ اسی کو روزہ کہتے ہیں نا، یعنی اپنے اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مفتریات ثلاثہ، ان 3 چیزوں سے بچنا، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو دیکھیں نا، آپ جس وقت حلال چیزوں سے بچ جاتے ہیں، حلال چیزوں سے آپ دیکھیں، کھانا آپ کا حلال ہے، پینا آپ کا حلال ہے، بیوی آپ کی حلال ہے، حلال کاموں سے آپ بچ جاتے ہیں، کس کی خاطر؟ اللہ کے حکم کی خاطر۔ تو آپ ایک مشق کرتے ہیں اس چیز کی، تو پھر انسان کو خود سوچنا چاہیے، اور یہ داعیہ انسان کے دل کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ یار 1 مہینہ میں خدا کی خاطر اس کا حکم سمجھتے ہوئے حلال چیزوں سے بچ سکتا ہوں، تو باقی 11 مہینے آرام کاموں سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ اس طرح انسان تقوی کی معیار کے اوپر چلا جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کہ دیکھیں نا، 1 مہینہ بندہ مشق کرتا ہے، کیسی مشق کرتا ہے؟ سامنے کھانا موجود، پینا موجود، بیوی، سب کچھ موجود ہے، کسی چیز کو بندہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو یہ دل کے اندر پھر داعیہ پیدا ہوتا ہے، آپ ایک مشق کرتے ہیں نا، اس مشق کے تحت پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، پھر بندہ باقی گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ یہ جو نماز ہے نا، یہ تمہیں برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو مقبول نماز کی یہ نشانی آپ ذہن کے اندر رکھ لیا کریں، مقبول نماز کی آپ نشانی ذہن کے اندر رکھ لیا کریں کہ مقبول، اگر آپ سمجھتے ہیں میری نماز مقبول ہوئی ہے، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر جائیں گے نا، وہ کام جو آپ پہلے کرتے تھے آرام کام، ان سے آپ بچ جائیں گے۔ دل کے اندر آپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں،
یعنی اللہ کی بارگاہ کے اندر یاد رکھیں کوئی عمل بھی جس وقت آپ کا مقبول ہو جاتا ہے، کچھ بھی آپ وضو کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد باقی دیگر سارے کام آپ کے درست ہونا شروع ہو جائیں اور زندگی کے باقی گناہوں سے آپ بچنا شروع ہو جائیں، تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ میری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئی ہے۔ لیکن آپ حج کر کے آ جائیں، نماز پڑھ کے باہر نکل جائیں، پھر وہی شراب کھانا، پھر وہی حرام کھانا، پھر وہی ناجائز منافع خوری، پھر وہی ذخیر اندوزی، پھر وہی مخلوق خدا کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالنا، پھر بہنوں بیٹیوں کی میراث کے اوپر قبضے کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے نام کے اوپر پیسے کھانا، وہی جاری رہے تو سمجھو اس نماز نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی مقبول نماز نہیں ہے۔ مقبول نماز کی نشانی یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ برائی سے روکتی ہے انسان کو۔ تو یہ کچھ نشانی اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ مجھے آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی شخص نے یہ کہا کہ فلاں بھی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، فلاں بندہ بھی حدیث پاک پڑھتا ہے۔ وہ امام ابن سیرین والی مشہور روایت ہے نا، یہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا نا، تو وہ بات کر رہا تھا قرآن کی۔ وہ کہنے لگا اے امام ابن سیرین، آپ اس طرح کریں کہ مجھے کچھ بتائیں، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ ضرورت بھی نہیں، اٹھیں یہاں سے۔ تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ امام ابن سیرین کے یا لفظ سنن دارمی کے اندر یا تم مجھے چھوڑ دو یا میں اس مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ تو پاس بیٹھے ہوئے جو شاگرد تھے، امام ابن سیرین بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ پاک کی زیارت کی ہوتی ہے، تابعی ہیں۔ یہ جو خواب آپ کو رات کو آپ دیکھتے ہیں نا، تو پھر مولوی صاحب سے آپ تعبیر پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں، تو یہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعبیر اور رویا وہ کتاب ہے جس سے دیکھ کر ہم بھی آپ کو خواب بتاتے ہیں کہ آپ کے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو اتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا نہیں مجھے تمہاری نہ قرآن چاہیے نہ تمہاری حدیث مجھے چاہیے، کچھ بھی میں نہیں سنتا، چلے جائیں۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت بات اس طرح، وہ بات تو قرآن کی کر رہے تھے، وہ بات تو حدیث کی کر رہے تھے، تو آپ ان کو بیٹھنے دیتے، ہم ان کی گفتگو سن لیتے۔ تو امام ابن سیرین فرماتے ہیں نہیں، یہ لوگ بدعتی لوگ ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کہ جس وقت ہو سکتا ہے قرآن کی کوئی آیت کی تفسیر بیان کرتے، کوئی تعویل بیان کرتے، ہو سکتا ہے وہ تعویل میرے دل کے اندر پکی ہو جاتی اور میں راستے سے ہٹ جاتا۔ تو یہ تمہارے لیے سبق ہے، تمہارے لیے سبق ہے کہ جہاں پر وہ سینگ سمائے تم وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہو، جہاں پر نماز آئے اس کو تم سیاسی مسئلہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہو، جہاں کوئی بدعقیدہ شرابی کبابی اس کی آپ پرواہ ہی نہیں کرتے، دنیا کے ہر کام آپ ٹھونک ٹھونک کے کرتے ہیں، سوچ سوچ کے کرتے ہیں۔ ایک سیر ٹماٹر آپ نے خریدنے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، ریڑھی کے اوپر اس کو الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ہے کس طرح کہ کسی کو کمزور ٹماٹر میری اس تھیلی کے اندر، اس پیکٹ کے اندر نہ آ جائے۔ لیکن دین ایک ایسی، آپ کو اس کو اتنا آپ سستا سمجھتے ہیں اور اتنا آپ اس کو نعوذ باللہ من ذالک اس طرح خیال کرتے ہیں کہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اس زمن کے اندر یہ روایت میں نے بیان کی ہے نا، تو مجھے ایک شخص نے پوچھا، مجھے کہنے لگا کہ آپ صاحب بات اس طرح ہے کہ آپ ٹی وی کا زمانہ ہے، اس کا میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو سن لیا کریں یا نہ سن لیا کریں۔ آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان کا درس سنا کریں یا نہ سنا کریں، اور کون حق کے اوپر ہے کون باطل کے اوپر ہے۔ میں نے کہا اتنی زیادہ لمبی باتیں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنی بات میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں، اتنی بات میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ یاد رکھیں کسی شخص کا، کسی عالم دین کا آپ واعظ سنیں، کوئی بھی ہے کسی مسلک کا ہے، آپ اس کا واعظ سنتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ معاملہ کیا ہے، اپنے دل سے فتویٰ پوچھیں۔ آقا علیہ السلام نے جس طرح فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اپنے دل سے پوچھیں کہ صورت کیا ہے۔ اس عالم دین کا واعظ سن کے آپ کی زندگی تبدیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یعنی پہلے آپ اس طرح کرتے تھے نا، آپ کا عمل برا تھا، اب عمل اچھا ہو گیا، اس کی گفتگو نے آپ کی زندگی تبدیل کر دی۔ پھر گفتگو آپ نے اس کی سنی ہے تو آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوا ہے، دل کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت جاں گزی ہوئی ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت دل کے اندر جاں گزی ہوئی ہے، دل کے اندر ان لوگوں نیک لوگوں کی محبت آئی ہے، تو سمجھو کہ یہ واعظ سچا ہے، اس کی گفتگو ٹھیک ہے، اس کی جو باتیں دل سے نکلی ہیں آپ کے اوپر اثر ہوا ہے، آپ کے دل کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت کا جذبہ پروان چڑھا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، آقا علیہ السلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت یا زندگی کے دیگر اعمال جو ان کی طرف آپ کی رغبت نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس شخص کی باتوں کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں۔ تو یہ اصول آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ نشانی ہوتی ہیں، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو رمضان المبارک روزے کی مقبول ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خود اس کا فلسفہ کیا بیان فرما لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔
تو جب آپ رمضان المبارک کا مہینہ گزرے تو آپ کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ ایک مہینہ میں خدا کی خاطر حلال چیزوں سے بچتا رہوں، اب 11 مہینے خدا کی خاطر حرام کاموں سے بچوں گا، تو سمجھو روزے کا جو فلسفہ تھا، روزے کی جو غرض و غایت تھی، یہ مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن چند دن آپ کے اوپر اثر ہو، پھر اس کے بعد وہی معاملات ہوں، تو سمجھو کہ یہ بات اسی طرح ہی چلی گئی، اور جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، جو غرض و غایت تھی، وہ کسی طور پر ہم نے پورا نہ کیا اس کو۔ کما کتبہ۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں، دل کے اندر احساس بھی پیدا ہوتا ہے، ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو پانی نہیں ملتا، پانی آپ نہیں پیتے، پیاس لگ جاتی ہے، چلو ابھی تو الحمدللہ تعالیٰ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں یہ ٹھنڈے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آگے جا کے پھر گرمی کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ یا مجھے خود یاد ہے، میں نے مئی اور جون کے روزے بھی اللہ پاک کے فضل سے میں نے رکھے تھے، اس وقت بھی میرے اوپر فرض تھے، آج سے 5 7 8 سال پہلے، 10 سال پہلے۔ تو وہ روزے آپ نے رکھے ہیں، گرمیوں کے روزے، اس وقت آپ کو پیاس لگتی ہے، تو پھر آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر 65% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پانی پینے کا صاف نہیں ملتا۔ ان کی خواتین اس طرح کرتی ہیں، گھروں سے وہ گڑے اور مٹکے اٹھاتی ہیں اور دور دور سفر کرتی ہیں، اور جا کر نہر سے وہ پانی صاف ہوتا بھی نہیں، وہ اٹھا کر اپنے گھروں کو لے کر آتی ہیں۔ اور یہ کوئی نہیں کہ یہ زمینی حقائق نہیں ہے، آپ جا کر ابھی بھی پنجاب کے بعض علاقوں کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، یہ ہمارا جو علاقہ چھت ہے، اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر۔ اور اس کی کچھ وجوہات ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے چھچ کے اندر جو لوگ ہیں نا، یہ مہمان نوازی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے چھچ کے اندر جو لوگ ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے لوگ ہیں۔ میں کئی اپنے چھچ سے باہر بھی میں کیا ہوں، کئی دفعہ میں نے اس طرح کسی سے، دکھنیر اتنا دور گاؤں بھی نہیں ہے، نام نہیں لینا چاہیے ویسے، چلو زبان پہ آ گئے، میں یہاں پر خطاب کے لیے رات کے وقت کیا ہوں، 4 آدمیوں سے میں نے جگہ پوچھی ہے، میں نے کہا میں نے فلاں مسجد کے اندر خطاب کے لیے جانا ہے، مجھے راستہ بتائیں۔ تو وہ کہتا ہے آگے جا کے پوچھ لیں، یہ کریں وہ کریں۔ ہمارے چھچ کے اندر اللہ پاک کا فضل ہے، یہ بات نہیں ہے، وہ گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، اچھا فلاں کے پاس آیا، آؤ میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ۔ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سارے اعمال میرے اوپر پیش کیے، سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے میں نے دیکھے ہیں، فرمایا ان سب میں سے بہتر کیا تھے؟ 2 اعمال جو اللہ کے سب سے زیادہ بندے کو قریب کرتے ہیں، ایک حسن اخلاق اور دوسرا غریب مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب کرنے والے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مطابق 2 عمل ہیں، حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے مسکراتے چہرے سے لوگوں سے ملنا، اور دوسرا کھانا کھلانا۔ تو یہ ہمارے چھچ کے اندر روایات ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، کہ کوئی کسی کے پاس آتا ہے، اور یہ روایت بھی یاد رکھ لیں، حضرت محبوب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فوائد الفوائد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، فرما من زار حیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار حیا ولم یذق منہ شیئا فکأنما زار میتا، فرما جو زندہ آدمی، جو کسی زندہ آدمی کی زیارت کے لیے گیا ہے، ولم یذق منہ شیئا، اور اس نے وہاں پر کوئی چیز چکھی نہیں ہے، فکأنما زار میتا، تو وہ زندہ کے پاس نہیں گیا تھا، مردے کے پاس گیا تھا۔ آپ کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں، خالی اسی طرح آ جاتے ہیں، کوئی کاوے کا کپ نہیں ہے، کوئی چائے کا کپ، کوئی کھانا، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ سمجھے میں مردے کی زیارت کے لیے گیا، اور کوشش کریں کہ پھر اس آدمی کے ساتھ تعلقات اپنے کام رکھیں، کیونکہ یہ تقوی کی نشانی ہوتی ہے، یہ طہارت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا اس خاص ہمارے اس علاقے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ تو میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ احساس پیدا کرتا ہے، روزہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میرے جیسے کئی لوگ ہیں ہمارے علاقے کے اندر کہ ان کو کھانا نہیں ملتا، ان کو پینا نہیں ملتا، تو وہ کس طرح گزارا کرتے ہوں گے۔ آج بھی صبح سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ایک شخص کی گفتگو سنی، بڑی اچھی بات اس نے کی ہے، وہ کہتا ہے شام کے وقت اس طرح ہوتا ہے کہ میں پیاسا تھا تو میں نے فوراً اس طرح کے کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھایا، کسی چیز کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، کئی ڈشیں پڑی ہوئی تھی، میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، ہو سکتا ہے دن کے وقت اس نے کوئی سخت کام کیا ہو، پیاس لگ گئی ہو، تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر جس وقت پانی پیا ہے نا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام فرما آپ کا صبر مجھے یاد آ گیا کہ اس میدان کربلا کے اندر آپ نے کس انداز کے اندر صبر کیا تھا، اور فرما پھر کہتا ہے میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ ان کے صبر جیسا پھر کسی کا صبر بھی نہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہوتا ہے نا، رمضان المبارک کا، تو یہ آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے، احساس پیدا کرتا ہے، ہمدردی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مقدس کو شہر المواسات قرار دیا ہے کہ یہ ہمدردی کا ماہ مقدس ہے، غمگساری کا ماہ مقدس ہے۔ اچھا، اسلام نے جس وقت آپ کے اوپر روزے فرض کیے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، شعبان پاک کے مہینے کے اندر 2 ہجری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت مبارک تھی اس کا دوسرا سال تھا۔
شعبان المعظم کا مہینہ تھا اور 2 ہجری دوسرا سال تھا، اس سال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے۔ اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے بلکہ نفلی روزے رکھے جاتے تھے۔ ایام 20 کا روزہ تھا، یعنی ہر مہینے کا یہ جو ہوتا ہے نا 13، 14 اور 15، چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ، اس مہینے کے روزے تھے، یہ رکھے جاتے تھے نفلی طور کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے 10 محرم کا جو روزہ تھا یہ بھی 1 سال کے لیے فرض ہوا تھا۔ 10 محرم کا روزہ 1 سال کے لیے یہ بھی فرض تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ مہینہ اتار دیا کہ اس مہینے کے اندر آپ نے روزے رکھنے ہیں، تو پھر کیا ہوا، یہ جو روزے تھے ایام 20 کے، ان کی حیثیت نفلی ہو گئی ہے۔ اور اب بھی یاد رکھیں کہ یہ روزے نفلی ہیں، یعنی 13، 14، 15 کا، اسی طریقے سے 10 محرم کا روزہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال کے 6 روزوں کو حکم دیا، یعنی جو ہی رمضان المبارک گزرتے ہیں نا اس کے بعد شوال شروع ہوتا ہے تو 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ سب نفلی ہیں، یہ سنت ہے، ان کا ثواب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یہ بات بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ 5 دن ایسے ہیں کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، باقی آپ پورا، یعنی شوال کے روزوں کے متعلق وہ کہتے ہیں عید کے کتنے دن بعد رکھنے چاہیے، تو یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ رمضان المبارک گزرتا ہے نا تو اس کے بعد جو عید الفطر کا دن آتا ہے پہلا دن، ایک وہ، اور عید الاضحیٰ کا دن دوسرا، یہ 2 دن ہو گئے، اور 3 دن ہو گئے ایام تشریق، یعنی ذی الحج شریف کی 11 تاریخ، ذی الحج شریف کی 12 تاریخ، ذی الحج شریف کی 13 تاریخ، یہ 3 دن یہ ہو گئے، اور 2 عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 دن، یہ 5 دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے علاوہ باقی پورا سال آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ 5 دن ہیں، ان دنوں کے اندر روزہ، یعنی عید الفطر کا دن تو ظاہری سی بات ہے، فطر کہتے ہیں افطار کو ہے نا، پھوٹنا، تو ظاہری سی بات ہے رمضان کی جو پابندی ہوتی ہیں وہ آپ سے ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ تو وہ دن ہوتا ہے، تو اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اور باقی جو 4 دن ہیں، یعنی عید الاضحیٰ شریف کا 10 ذی الحج شریف، 11 ذی الحج شریف، 12 ذی الحج شریف، 13 ذی الحج شریف، یہ جو 4 دن ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمانی کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو قربانی کو حکم دیا ہے، تو اب یہ گوشت ہے آپ کھائیں، میں اللہ تعالیٰ میزبان ہوں، تم مہمان ہو میرے، یہ کھائیں پئیں۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس یہ 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا، آپ کسی مہمان کے پاس کھانا کھانے کے لیے جائیں، وہ آپ کی دعوت کرے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، یا فلاں کی شادی ہے، یا فلاں دن آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، یہ تقریب ہے میرے گھر کے اندر، تو آپ اس طرح کریں کہ نفلی روزہ رکھ کے اس کے گھر کے اندر چلے جائیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ 4 جو دن نا، یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، تو مہمان کے دسترخوان کے اوپر جائیں تو پھر کھائیں وہاں سے جو کچھ اس نے آپ کے لیے تیار کیے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تناول کریں۔ تو یہ 5 دن ہیں، آپ نے ذہن کے اندر رکھنے، ان 5 دنوں کے علاوہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں شوال شریف کے، یعنی پہلا دن گزر جائے عید الفطر کا، اس کے دوسرے دن آپ شروع کر دیں، تیسرے چوتھے دن شروع کر دیں، کوئی بات بھی نہیں۔ اب جو وقت تھوڑا سا باقی بچتا ہے، اس کے اندر چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ رمضان المبارک کا آپ جو روزہ رکھتے ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ میڈیکل سائنس کا زمانہ ہے، اور سائنس کی جو ایجادات ہیں وہ اپنے عروج کے اوپر ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر تحقیق ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھیں نا، اسلام اور سائنس، اسلام اور میڈیکل سائنس، اس کے اوپر جو تحقیق ہوئی ہے، سنتوں کے اوپر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، اس کے اندر انہوں نے جو فوائد اور جو حکمتیں بیان کی ہیں، اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ سب سے پہلی بات جو میڈیکل سائنس سے جو بات ثابت ہوئی ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، جس وقت آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا دماغ، آپ کا معدہ، اور اسی طریقے سے آپ کی انتڑیاں اور اعماق بدن، یعنی بہت ساری، ان میں سے بہت ساری فالتو قسم کی جو رطوبتیں ہوتی ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں جسم سے، اور انسان کا جسم بالکل پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی تحقیق ہے کہ جو روزے کے اوپر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں مانتے، ایتھیسٹ جن کو کہتے ہیں، ایتھیسٹ، ملحد، گمراہ، اللہ کے وجود کے اوپر وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اور چلتے چلتے ایک بات میں اور بھی کر دوں یہاں پر چونکہ آ گئی ہے، یہ دیکھیں جو ایتھیسٹ کا فتنہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات فطرت کے تحت چل رہی ہے، نیچر کے تحت چل رہی ہے، یعنی یہ جو قوانین ہیں نا، ان قوانین کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ یعنی قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ بیوی اور مرد جس وقت آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایک تیسرے بندے کی تخلیق فرما دے، یہ قانون ہے۔ بس آپ اس کو، وہ کہتے ہیں ان قوانین کے تحت یہ چیز چل رہی ہے، اس قوانین کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔
ہم ان ملحدوں سے اور ان ایتھیسٹ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان قوانین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یعنی جس کو آپ نیچر کہتے ہیں، جس کو آپ فطرت کہتے ہیں، جو قوانین آپ کہتے ہیں کہ جن قوانین کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ان قوانین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان قوانین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ان قوانین کے اندر اثر کس نے رکھا ہے؟ اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو قانون کے تحت بنی ہوئی ایک چیز ہے، ہم اس کو توڑتے ہیں، اس کے اجزاء الگ الگ کرتے ہیں، پھر قوانین کے تحت آپ اس کو جوڑ کر دکھائیں۔ یعنی قانون کے تحت ایک بنی ہوئی چیز ہے، فطرت کے تحت ایک بنی ہوئی چیز ہے، آپ اس کو توڑ دیتے ہیں، فطرت کے تحت انہی قوانین کے تحت پھر آپ اس کو اس طرح زندہ سلامت جوڑ کے دکھا دیں۔ اور ایک شخص کی میں نے کتاب پڑھی، اس کا بھی نام میں نہیں لیتا، وہ بھی اسی طرح ایتھیسٹ ہی ہے، ملحد ہے، گمراہ ہے۔ اس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے، کہنے لگا پاکستان کے اندر بہت سارے سیاستدان اور بہت سارے میڈیا ورکر وہ بھی ملحد ہیں، گمراہ ہیں، یعنی ایتھیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے سیاستدان، اس نے خود لکھا ہے، کہنے لگا میں بھی ملحد ہوں، میں بھی ملحد ہوں، میں بھی ایتھیسٹ ہوں، لیکن کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ملک پاکستان کے اندر، چونکہ اس شخص کا تعلق بیلجیم سے، اس نے کہا آپ کے ملک پاکستان کے اندر بہت سارے سیاستدان اور میڈیا ورکر کے ہیں ایتھیسٹ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ اور اللہ کے اوپر یقین کریں، میں اس رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، میں اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہ کرتا، میں اس بات کو کبھی تسلیم نہ کرتا، لیکن میں نے اس بات کو اس لیے تسلیم کیا کہ ان لوگوں کے بعض مظالم میں نے دیکھے عوام کے اوپر۔ میں کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوتا ہوں کہ یار ایک مسلمان شخص بھی ایسا کر سکتا ہے، جس کو اپنی آخرت کا فکر ہو، جس کو اللہ کی ذات اقدس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے جواب دینا ہے، وہ بندہ بھی اس طرح کا فعل کر سکتا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے اس طرح کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مساجد، اللہ تعالیٰ کے ادارے، مساجد ہوں، مدارس ہوں، اللہ تعالیٰ تک کی طرف منسوب شعائر اللہ، جس وقت انہوں نے ان کی توہین کی ہے، کھلے بندوں توہین کی ہے، اس وقت میں پھر اس شخص کی بات پڑھ کر میں اس یقین کے اوپر آ گیا ہوں، میرا یقین ہو گیا کہ واقعی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو نہیں مانتے۔ ورنہ یار ہم تو مسلمان ایک چونٹی کو بھی ہم مسلنے سے ڈرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہم تو اس اسلام کے بلیور ہیں اور اسلام کے فالور ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جس وقت قربانی کے لیے ذبح کرتے ہو نا کوئی بھی چیز، چاہے آپ کی مرغی ہو آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، چاہے قربانی کے لیے کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، فرمایا وہ جو چھری ہے نا اس کو آپ تیز کریں، اس کو آپ تیز کریں، ذبیحہ کو آرام پہنچائیں۔ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے احسان کو واجب کیا ہے، فرمایا اس ذبیحہ کو آرام پہنچائیں، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس ذبیحہ کو، جس چیز کو آپ ذبح کرنے والے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور فقہاء نے یہ بھی لکھا، فرمایا جس وقت آپ چھری تیز